یہ 12 کہاں سے لائیں گے؟ اور وہ کہیں گے اگر 8 نکلی تو 20 تو ہمیں تو ثواب ہی ہوگا۔ ایک منٹ ڈاکٹر صاحب، امام کے پیچھے یہ فاتحہ نہیں پڑھتے، ہم پڑھتے ہیں۔ اگر رب نے پوچھ لیا کہ پڑھنی تھی، آپ کا کیا بنے گا؟ میں نبی پاک کا وہ ارشاد بھی دکھا دوں گا، میں نبی پاک کا وہ ارشاد بھی دکھا دوں گا۔ تو وہ ارشاد ہم بھی دکھا دیں گے۔ ایک چھوٹی سی بات مجھے یاد آئی، جی جی اتنی دیر میں یاد آئی، اتنی دیر سے کہاں نہیں، موطا امام مالک کی روایت آپ نے پڑھی، ہم اپنے نصاب میں پڑھاتے ہیں۔ سیاہ ستہ کی انہوں نے پڑھی، وہ آپ بھی اپنے نصاب میں پڑھاتے ہیں۔ یہ دلائل اپنی جگہ رہے۔ تمام مسلمان خانہ کعبہ کو، مسجد نبوی کو اپنا مرکزی مقام مانتے ہوئے اس کو قبلہ مانتے ہیں، اور بالخصوص جس مکتبہ فکر سے آپ تعلق رکھتے ہیں ماشاءاللہ، وہ تو ہم سے بھی زیادہ مانتے ہیں۔ وہاں پر کیوں 20 رکعت ہوتی ہے؟ جب وہاں پر 20 رکعت ہوتی ہیں تو آپ کو جھگڑا ہی ختم کر دینا چاہیے۔ سبحان اللہ، اگر جھگڑا خانہ کعبہ اور مسجد نبوی پہ ہی ختم ہونا ہے، الحمدللہ جھگڑا تو ایسے ہے بھی نہیں، اور اگر اسی پہ ہی ختم ہوتا ہے تو وہاں تراویح سال بعد آتی ہیں، رفع الیدین روز ہوتی ہے، آمین روز ہوتی ہے، وہ نہیں نظر آتی۔ الحمدللہ ہم ٹی وی پہ بھی دیکھی جاتی ہے۔ میں الحمدللہ ہم لوگ رفع سال بعد والی بات پکڑ رہے ہیں جو روزانہ ہو رہی ہے۔ ہم تو رفع یدین روزانہ کرتے ہیں، ہم جب بھی نماز شروع کرتے ہیں رفع یدین کرتے دوسری ہیں، مزے کی بات جب وتر پڑھتے ہیں رفع یدین کرتے ہیں۔ مگر وہ جہری آمین بھی تو کہنے وہاں ہوتی ہے۔ بھائی دیکھو، بھائی یہ بتا دیں کہ ہمارا دوسری بات یہ جہری آمین پہ میں آپ کی دیکھیے، دوسری بات یہ ہے، کتنے صحابہ تھے جو رفع یدین کرتے تھے، میرے غوث پاک کرتے تھے۔ ہمارا اختلاف رفع یدین پر نہیں ہے۔ غوث پاک تو حملی تھے نا، نہیں، ہمارا اختلاف رفع یدین، بات تو سن لیں۔ انہوں نے کہا وہ رفع الیدین کرتے تھے، میں مانتا ہوں، اچھی بات ان کو غوث اعظم بھی تو مانے۔ چلو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، آپ مانتے ہیں نا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آپ مانتے ہیں، آپ کو بتا دیں، میں غوث اللہ کو مانتا ہوں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نہیں کر رہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نہیں کر رہے تو چلو پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی وجہ سے کریں تو صحیح نا۔ مجھے یہ بتائیں، 1 منٹ جواب دیجیے گا، رفع یدین فرض ہے، واجب ہے، سنت موقدہ، ان میں سے کیا ہے؟ اللہ کے رسول کرتے تھے، اس لیے میں صرف اللہ کے رسول اور بہت کچھ کرتے تھے۔ یہ بات تو صحابہ بھی نہیں جانتے تھے۔ نہیں تو پھر آپ موطا امام مالک میں دیکھیے، موطا امام مالک میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے والے نے پوچھا وتر فرض ہیں، سنت ہیں، واجب ہیں، کیا ہیں؟ 3 دفعہ اس نے پوچھا۔ عبداللہ بن عمر تو 6ٹھی صف میں کھڑے ہوتے تھے، دوسری میں عبداللہ بن مسعود کھڑے ہوتے تھے۔ یہ مسئلہ دوسرا ہے۔ ان سے 3 دفعہ پوچھا کہ وتر جو ہیں فرض ہیں، سنت ہیں، واجب ہے، کیا ہیں؟ تینوں دفعہ ایک ہی جواب دیا کہ یار اللہ کے رسول پڑھتے تھے اس لیے ہم پڑھتے ہیں۔ اچھا چلے بس ٹھیک ہے، یہ مسئلہ مطلب صبح سے اس کا ذکر ہوا تھا۔ مطلب یہ بات یہ ہے کہ آپ کی 8 تو ہم پڑھتے ہوئے گزرتے ہیں، حضرت آپ ہماری بھی 20 پڑھ لیں، آپ ہماری بھی 20 پڑھ لیں۔ آخر میں دراصل کیا ہوا، بیت اللہ، اچھا وہ تو پڑھتے ہی نہیں نا، انہوں نے کہا میں خام ہو جاتا ہوں۔ دیکھیے جو اس بحث کے بعد پڑھنا شروع کر دیں گے۔ یہاں پہ 2-3 باتیں عرض کرتا ہوں۔ جی جی جی، یہ تراویح کا مسئلہ ہو یا رفع الیدین کا مسئلہ ہے، یہ معرکۃ الآراء مسائل ہیں جن پر مدارس اسلامیہ میں بڑے بڑے دنوں تک استاد بحث کرتا ہے اور شاگرد لکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ اگر یہ سارے مسائل نکال دیں گے تو درس نظامی تو بڑا مختصر سا ہو جائے گا۔ انہی مسائل کی وجہ سے کہ لمبے زمانے تک بحثیں چلتی ہیں اور کتابیں چلتی ہیں، لیکن ہم جس فورم پہ بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب، یہاں پر ہر قسم کے لوگ ہمیں سن رہے ہیں، اسی لیے تو یہ بات کی تاکہ سب اپنے اپنے اور طریقے سے کریں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی صلاحیت اور علمی صلاحیت، استعداد اتنی نہیں ہوگی، صحیح بات، ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری اس آپس کے مسائل سے آپ کی بات سے سن کے سب اپنے اپنے طریقے سے کریں گے۔ اب ایک بات میں صرف ایک بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں، جو مولانا خلیل الرحمان صاحب نے عرض کی ہے، ما زاد والی جو روایت عرض کی ہے، دیکھیں 30 شعبان کو اللہ کے نبی نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا جو بخاری میں ساری کتابوں میں موجود ہے۔ اس خطبے میں اللہ کے نبی نے جہاں بہت سی باتیں ارشاد فرمائی، وہاں ایک یہ بھی فرمایا اس رات میں ایک قیام بھی تم پر بڑھایا ہے، ایک نماز کا اضافہ بھی تم پر کیا گیا۔ اس خطبے کو دیکھا جا سکتا ہے۔ پھر جو روایت ہے من صام رمضان وقام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور قیام کیا، اس کا مطلب کہ قیام
آگے پیچھے بھی چلتا ہے، لیکن رمضان کو قیام کے ساتھ اور فضیلت حاصل ہے، اور رمضان میں ایک قیام علیحدہ فرض ہوا ہے۔ ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں حضرت مولانا خلیل الرحمن صاحب سے پوچھتا ہوں، کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے صحابہ کو جمع کر کے مسجد نبوی میں 20 تراویح رکعت پڑھائی تھی یا نہیں؟ نہیں